وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے سورۃ یاسین کے اندر۔ قرآن کی تفاسیر میں اس کا جو ذکر آتا ہے اس شخص کا، اس کا نام حبیب نجار تھا، اور کام کے لحاظ سے وہ بڑا ہی تھرکان تھا۔ اس کو ایک بیماری تھی برس کی۔ پیغمبر آئے، اس کو دعوت دینے لگے، اللہ کی طرف بلایا تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ بیماری ہے، اگر آپ دعا کر دیں تو اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو ان پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، تو اس کی وہ بیماری ٹھیک ہو گئی، تو وہ ایمان والا بن گیا۔ اور پھر اللہ نے ایک یا دو اور پیغمبر ان کے ساتھ کیے، ان پیغمبروں کے ساتھ ہی ایک بستی تھی، وہاں یہ گئے اور ان لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ جن چیزوں کی تم پوجا کر رہے ہو وہ تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تو آپ کیوں ان کو اپنے دکھ اور درد سناتے ہو؟ کیوں اس رب کی عبادت نہیں کرتے جو موجود بھی ہے، جو سنتا بھی ہے اور جو سارے مسئلوں کا حل بھی نکالتا ہے؟ اس کے سامنے دعا کی جائے تو اس کو بھی سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان پیغمبروں کی باتوں کو رد کیا۔ تو یہ شخص حبیب نجار، اس نے جب دیکھا کہ میری قوم ٹھکرا چکی ہے پیغمبروں کی بات کو، تو وہ شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا دوڑنا بھی اتنا پسند آیا، اور جو دعوت کے بول اس نے اپنی قوم کو بولے وہ بھی اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے سورۃ یاسین کے اندر، جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو جگہ دی۔ جب یہ دوڑتا ہوا آیا تو اللہ نے اس کے دوڑنے کا بھی ذکر کیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے قوم، ان لوگوں کی بات کو مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، جس کا مفہوم بنتا ہے ساری آیات کا جتنی بھی ہیں کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے قوم، ان لوگوں کی بات کو مان لو، یہ تم سے دنیا کا مال اور متاع نہیں چاہتے، یہ تو ہدایت پر ہیں، اور میں کیوں ایسے رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اور کیا میں ایسے رب کو چھوڑ دوں؟ اگر مجھ پر کوئی تکلیف آئے تو دوسرے معبود وہ مجھ سے نہ ہٹا سکے، میرا رب ہی مجھ سے وہ تکلیف ہٹائے۔ اگر میں پھر بھی ایسے معبود کی عبادت کروں جن کی تم کرتے ہو تو میں تو بہت ہی خسارے میں ہوں۔ یہ جو مفہوم بن رہا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا میں بھی کروں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر تو میں بھی سری گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ آگے جو آیت ہے، یعنی حبیب نجار نے جب یہ بول دعوت کے بولے تو اپنی قوم جو تھی اس کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، قریب الموت کر دیا، موت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تو اس نے کہا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کیسا دائی ہے کہ ابھی موت نہیں آئی اور اللہ نے جنت کے اندر داخل کر دیا اور مغفرت بھی کر دی، اور کہا کہ کاش میری قوم کو بھی پتہ لگ جائے۔ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ اللہ نے میری بخشش بھی کر دی ہے، میرے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے، اور مجھے اعلیٰ لوگوں میں کر دیا، مقربین میں سے کر دی ہے۔
پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے آسمان سے کوئی بہت بڑا لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم ایسا کرنے والے تھے، بلکہ ایک چیخ تھی اور سارے ختم ہو گئے۔ دائی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی براہ راست اسی وقت مدد آ جاتی ہے، مگر جو حبیب نجار تھا اس نے دعوت کے چند بول بولے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوا تھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی اور نیک کام نہیں کیا، مگر جو سب سے بڑا کام تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس نے بہترین بات کی، اور جو سب سے بڑی بات تھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، مارا پیٹا اور شہید کر دیا۔ شہید ہونے سے پہلے اس نے بولا کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ اس بول پر اللہ نے مجھے جنت عنایت کر دی اور مجھے مقربین سے کر دیا اور میرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ کتنا بڑا کام ہے۔ آج اگر ہم کسی کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو اللہ کی طرف بلانا ہے، کسی کو روزے کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، کسی کو حج کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، کسی کو جہاد کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یعنی پورے دین میں ہم جس شعبے کی بھی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ جو بھی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اگر ہم لوگوں کو اس نیک کام کی طرف بلاتے ہیں تو وہ اس میں شمار ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ ہم دنیا کے جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، چاہے ہم انجینئر ہوں، چاہے ہم ٹیلر ہوں، چاہے ہماری کریانہ کا شاپ ہو، چاہے کسی فیکٹری میں ہوں، یا ہم سرکاری ملازم ہوں، اگر جب بھی ہمیں وقت ملے تو ہم یہ بہترین کام کریں، لوگوں کو اچھے راہ کی دعوت دیں، لوگوں کو روزے کی، حج کی، نماز کی، زکوٰۃ کی، جہاد کی، یعنی پوری دین کی دعوت دیں، تو ہم بھی اسی بات میں شمار ہوں گے۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔